بنو سلمہ کے نام سے. ہمارے پیارے نبی اس قبیلے میں ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. بشر صحابی کا نام تھا. آپ اس کی عیادت کے لیے گئے. کچھ روایت میں لکھتے ہیں ظہر کی نماز کا ٹائم تھا, کچھ روایت میں لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا, لیکن یہ بات ہے کہ 4 رکعت والی نماز کا ٹائم تھا. تو ہمارے پیارے نبی مسجد میں جماعت کروا رہے تھے. 2 رکعت پڑھ لی تھی اور تیسری رکعت پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. دوسرے سپارے کی 4تھی آیت ہے, وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے میرے پیارے نبی, آپ اپنا چہرہ مسجد اقصی سے موڑ کر مسجد احرام کی جانب کر لیجیے. تو ہمارے پیارے نبی کے پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے, ہمارے پیارے نبی ان کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی کی جانب اپنی کمر اور اپنا چہرہ مسجد احرام کی جانب کر کے جب باقی کے 2 نوافل ادا کیے, باقی کی 2 نماز ادا کی. تو جو آپ کے پیچھے صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا, انہوں نے بھی اپنا رخ پھیر لیا ہمارے پیارے نبی کی جیسا. تو جب ہمارے پیارے نبی نے سلام پھیرا تو انہوں سے پوچھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا, وحی آئی تھی قبلہ تبدیل کرنے کی, آپ لوگوں نے کیوں اپنا قبلہ تبدیل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ہمارا قبلہ بھی آپ ہے, ہمارا کعبہ بھی آپ ہے. وہ 10 اشرا مبشرہ صحابہ کرام جنہیں اس دنیا میں جنت کی مباشرت دے دی گئی. ہماری جو راستے میں زیارت آنے کی غزوہ خندق, وہ راستہ بند ہو چکا ہے, وہاں پر ہم نہیں جا سکتے, لیکن اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. غزوہ خندق کے بارے میں, غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی. غزوہ خندق سے پہلے ہمارے پیارے نبی نے سب کا مشورہ لیا, سب نے اپنے اپنے علم کے مطابق مشورہ دیا. ہمارے پیارے نبی کو کسی کے مشورے کی ضرورت تو نہیں, لیکن وہ ہماری امت کے لیے یہ مشورہ تھا, امت کے لیے یہ سبق تھا کہ جب سب میں مشکل آ پڑے تو سب کہیں بیٹھ کے مشورہ کر لیجیے. سب نے اپنے اپنے علم کے مطابق مشورہ دیا. ان میں سب سے بڑے تھے حضرت سلیمان فارسی. آپ نے یہ مشورہ دیا کہ جب ہمارے فارس میں جنگیں لڑی جاتی تھی تو خندق کھود کے لڑی جاتی تھی. ہمارے پیارے نبی کو حضرت سلیمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا. آپ نے 3000 کے لشکر کو خندق کی کھدائی میں لگا دیا اور یہ خندق 28 سے 30 دن میں مکمل ہوئی. اس خندق کے دوران بہت سے معجزات پیش آئے. ایک معجزہ ہمارے پیارے نبی کے لوابل تشریف ہوا. خندق کی کھدائی کے دوران کچھ صحابہ کرام مل کر ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ بھوک کی شدت اتنی ہے کہ ہم نے بھوک سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. قربان جو اپنے پیارے نبی پر, ہمارے پیارے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا چاک کر دکھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ سارا ماجرا پاس کھڑے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے تھے. آپ بھاگتے بھاگتے اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا کیا ہے. آپ کی اہلیہ نے کہا 2 سے 3 کلو جو کا آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے. آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کھانا بنانے کا حکم دیا اور ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ چند صحابہ کرام کو لے کر ہمارے گھر شام کا کھانا کھا لیں. ہمارے پیارے نبی نے پورے لشکر کو دعوت دے دی. یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. آپ نے سارا ماجرا اپنی اہلیہ کو بتایا. آپ کی اہلیہ نے کہا کھانے والا جانے اور دینے والا جانے. تو جب ہمارے پیارے نبی سارے لشکر کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر لاؤ وہ ہانڈی جو بنائی ہے, لاؤ وہ روٹی جو بنائی ہے. روٹی کے 4 ٹکڑے کیے اور ہانڈی میں اپنا لوابل شامل کیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم کیا کہ یہ کھانا تقسیم کیا. جو کھانا چند صحابہ کرام کا تھا وہ 3000 کے لشکر نے پیٹ بھر کے کھایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ کر حیران رہتے. آپ نے کہا میں ایک بار دیکھوں تو صحیح, کھانا تو چند لوگوں کا تھا لیکن یہ تو 3000 کے لشکر نے کھا لیا. جب آپ نے ہانڈی سے ڈھکن اٹھایا تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے جابر تم نے جلدی کر دی. اگر تم یہ ڈھکن قیامت تک نہ اٹھاتے تو یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے آ رہا تھا.
سب سے پہلی مسجد ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری مسجد ہے حضرت سلیمان خان جن کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی، اور تیسری دو مسجدیں تھیں ان جگہوں کو شہید کر کے اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی وقتی طور پر نماز پڑھنے کے لیے جامعہ الخندق کے نام سے۔ پہلی مسجد تھی حضرت عثمان غنی کی اور دوسری تھی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ پانچواں جو خیمہ تھا اس جگہ پر حضرت علی شیر خدا ان کا خیمہ تھا، اور جو چھٹا خیمہ تھا وہ تھا حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور جو ساتواں خیمہ تھا وہ تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو جنگ کے دوران خاتونوں کی رہنمائی کرتا۔ ان جگہ پر جنگ کے دوران خیمے تھے، ترکی دور حکومت میں ان خیموں کو محفوظ کرنے کے لیے اس جگہ پر چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی۔ ان جگہ پر کوئی نوافل ادا نہیں ہوتے، صرف زیارت ہے بس۔ اب کی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلہ تین، یہاں پر بھی ہمارے 4 نوافل ادا ہوں گے، 2 صلاۃ الحاجات کے، 2 تحیۃ المسجد کے، اور یہاں پر ہمارے پاس 25 سے 30 کا ٹائم ہے، 25 سے 30 منٹ سب کا ویٹ کروں گا، جو آ گیا ٹھیک ہے، جو رہ گیا اسے چھوڑ جاؤں گا۔ وقت کی پابندی کیجیے تاکہ آپ سب لوگوں کو ظہر کی نماز باجماعت مسجد حرم میں ادا کرنے کے لیے ملے۔ ظہر کی نماز مسجد حرم میں پڑھا، آپ کو میں یہاں کی تحفوں کے بارے میں بتانا چاہوں، سب سے پہلے نمبر پہ تو ہے اجبا کا جوڑ، جو حاجی یہاں سے بہت شوق سے لے کے جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے آب زمزم جو مکہ سے ملتا ہے اور آپ کو ایئرپورٹ سے ملے گا جاتے ہوئے ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے روغن بلسان جو بدر کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ جب بدر کے مقام پر کچھ صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جس جگہ پر آپ لوگ ہو اس جگہ پر انسان کا جتنا ایک شجر ہے روغن بلسان کا، اس کے اوپر اپنی تلوار کے ساتھ ضرب لگاؤ، اس کے اندر سے جو روغن نکلے وہ انہیں میں بھی استعمال کرواؤ اور ان کے زخموں پر بھی لگاؤ۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے سرما اسود جو آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ روغن بلسان کے بہت سے فائدے ہیں، یہ شوگر کے لیے، دماغ کمزوری بے اولادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے۔ روغن بلسان اور سرما میرے پاس گاڑی میں دونوں موجود ہیں،